علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی حفاظت کریں، یعنی پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے۔ میں ایک نفسیاتی ٹیکنیک بتاؤں کہ بندہ حرام سے کس طرح بچ سکتا ہے۔ ایک اصول سمجھ لیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہو چکا ہوتا، ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس بچے کو اتنا رزق ملنا ہے، تو جتنا لکھا گیا اسی سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہیں ہو سکتا، بندہ کتنی کوشش کیوں نہ کرے۔ اور اگر پوری دنیا والے مل جائیں تو اس میں سے ایک ذرے کی کمی بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، لیکن فرشتوں نے لکھ لیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے 1 کروڑ روپے زندگی میں کمائے گا۔ اب اس بچے نے 1 کروڑ روپے کمانے ہیں، یہ زمین سے اڑ کے آسمان پہ چلا جائے پھر بھی 1 کروڑ میں سے 1 روپے کا اضافہ نہیں کر سکے گا، اور اگر یہ دنیا سے دور بھاگنا شروع کر دے پھر بھی 1 کروڑ میں سے 1 روپے کی کمی نہیں ہو سکتی۔ 1 کروڑ اس نے کمانے ہیں۔ جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ 1 کروڑ اس بچے کو مل کے رہیں گے اور اس نے 1 کروڑ کمانے ہیں، آگے اس بندے کی اپنی مرضی کہ وہ حلال کے ذریعے سے حاصل کر لے یا پھر حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ رزق تو اللہ نے ہر کسی کو دینا ہوتا ہے۔ شیر کہتا ہے میں نے گھاس نہیں کھانی، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو گوشت کھلاتا ہے۔ ہرن گھاس بھی گزارا کرتا ہے، لہٰذا اس کو گھاس بھی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ عزم کر لیں کہ میں نے حلال روپیہ ہی لینا ہے، حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، اس کو اللہ تعالیٰ وہی رزق حلال کا دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتا رہتا ہے، اس کو حلال حرام ملتا رہتا ہے۔ تو جو ملنا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ حلال کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو حلال کا مل جاتا ہے، اور بعض لوگ بیچارے کمزور یقین والے ہوتے ہیں تو وہ حلال کے ساتھ ساتھ حرام بھی ملاتے رہتے ہیں۔ کتابوں کے اندر بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کہیں بکری لے کے جا رہا تھا، تو آذان ہوئی مسجد میں، سوچا کہ میں مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن بکری ہاتھ میں ہے، کیا کرے؟ تو مسجد کے دروازے پہ بھکاری بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھکاری سے بات کر لی کہ یہ بکری آپ پکڑ لیں، آپ تو ویسے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، بکری اس کو پکڑا دی، یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ عین نماز کے دوران خیال آیا کہ بھکاری نے میرے اوپر احسان کر لیا، جب میں باہر جاؤں گا تو میں اس کو 1 روپیہ دوں گا۔ جب نماز سے فارغ ہو گیا تو باہر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بکری تو وہاں پہ کھڑی ہے، لیکن بھکاری بھی موجود نہیں ہے، بکری کے گلے میں زنجیر بھی نہیں ہے۔ حیران پریشان کہ کیا مسئلہ پیش آیا۔ خیر قریب دکاندار کے پاس گیا، اس سے بات کر لی کہ میں نے بکری لے جانی ہے، زنجیر نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کوئی زنجیر ہو تو مجھے بیچ دو۔ دکاندار نے کہا کہ زنجیریں تو میں بیچتا نہیں ہوں، البتہ تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا، اس نے 1 زنجیر مجھے 1 روپے کی بیچی ہے، اگر آپ نے لینی ہے تو وہی 1 روپیہ مجھے دے دیں اور آپ زنجیر لے جائیں۔ تب ان کو احساس ہو گیا کہ ہاں اس بھیک مانگنے والے کو 1 روپیہ ملنے والا تھا، وہ صبر کرتا اس کو حلال کا مل جاتا، لیکن اس نے بے صبری کا مظاہرہ کر لیا، لہذا حرام کے اوپر اس نے ہاتھ ڈالا۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے ہم صبر کے ساتھ اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے حرام کو ٹکرائیں، اللہ تعالی ہمیں حلال سے مالا مال کر دے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ پروردگار جو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، ہم اس عظیم پروردگار کی خاطر حرام کو ٹھوکر ماریں، اس پروردگار کی شان غیوری سے یہ بات بعید ہے کہ وہ اس کے بدلے ہمیں حلال سے مالا مال نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ حلال عطا کرتا ہے جب ہم اس کی خاطر حرام کو ٹکراتے ہیں۔ ہاں ممکن ہے چند دن اللہ تعالیٰ اور آزما لے، کچھ تاخیر ہو جائے، آپ اللہ کی خاطر حرام کو رد کیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے حلال عطا فرمائیں گے۔